بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد شریف شہید، جن کو گزشتہ سال مجبور ہو کر آج ہی کی تاریخ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، انہوں نے عمران خان کے متعلق کہا تھا کہ بونوں کی بستی میں ایک قدور لیڈر ہونا عمران خان کا جرم تھا۔ قدرت نے آج ہی کے دن یہ بات پوری دنیا کے سامنے عیاں کر دی کہ عمران خان کا جرم واقعی اپنی قوم کے اوپر ایک سایہ دار درخت کی طرح تن کر کھڑا ہونا تھا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھو جن کے گھر دہشت گردی میں برباد ہوئے، ان باپوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی جوان اولادوں کے لاشوں کو گندہ دیا، ان ماؤں سے پوچھو جن کو اپنی جگر گوشوں کے ٹکڑے ملے، ان بچوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے چیتڑے اڑتے دیکھے، ہم سے پوچھو، ہم خیبر پختونخوا کے لوگوں سے جنہوں نے 20 سال موت کے سائے میں گزارے اور صرف عمران خان کی حکومت کے 3 سالوں میں ہم نے سکون کا سانس لیا۔ آج یہ بات ثابت ہوئی کہ پاکستان کی منتخب اور جمہوری حکومت کو اندرونی اور بیرونی طاقتوں نے مل کر سازش کر کے ہٹایا، اور اس دن سے آج تک جس تباہی کا سفر پاکستان نے کیا، جیسے ہماری معیشت کو برباد کیا گیا، جیسے چوروں کے ٹولے کو ملک پر مسلط کر کے پاکستان کے ساتھ غداری کی گئی، محب وطن پاکستانیوں پر ارشد شریف، عمران ریاض خان، صابر شاکر، معید پیرزادہ، سمیع ابراہیم پر سچ کا ساتھ دینے کی پاداش میں مقدمے کیے گئے۔ ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، ارشد شریف کو غریب الوطنی میں قتل کیا گیا، عمران ریاض خان 3 ماہ سے لاپتہ ہے، عماد یوسف، شعیب شیخ، شہباز گل، اعظم سواتی سے جو انسانیت سوز سلوک کیا گیا، پاکستان کے منتخب وزیر اعظم پر متعدد قاتلانہ حملے کیے گئے، سینکڑوں جعلی کیسز بنائے گئے، ان کو جعلی مقدمے میں سزا دے کر قید میں ڈالا گیا، 10,000 سے زائد سیاسی کارکنان کو ایک فالس فلیگ آپریشن کے بعد جیلوں میں قید کر دیا گیا، سیاسی لیڈران کا انصاف تک رسائی کا بنیادی حق سلب کر لیا گیا، افتخار درانی، شاندانہ گلزار، علی خان لاپتہ، علی اوان، شہزاد اکبر، اظہر مشوانی کے بھائی لاپتہ، شہریار افریدی، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، فردوس نقوی، عمر چیمہ اور ہزاروں کارکنان بار بار کورٹ آرڈرز کے باوجود بے بنیاد کیسوں میں 3 ماہ سے قید ہے۔ مجھے مستقل قتل کی دھمکیاں اور منصوبہ بندی ہو رہی ہے، میرے اور دیگر تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈران کے گھر والوں کو جعلی مقدمات میں الجھا کر گرفتار اور ہراساں کیا جا رہا ہے، پارٹی کی دوسری اور تیسرے درجے کی تمام تر لیڈرشپ اس وجہ سے روپوش ہے کہ آئین و قانون اس ملک میں معطل ہے، عدالت اس جبر کے نظام میں بے بس ہے۔ آج ہمارے ملک پر دہشت کا راج ہے، سڑکوں پر ہماری ماؤں کے سروں سے ہماری پولیس دوپٹے نوچ رہی ہے، گھروں میں ہماری عزتیں محفوظ نہیں اور مسجدوں میں ہماری جانیں، سرحدوں پر ہمارے محافظ دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں اور بند کمروں میں ہماری قومی حمیت کی بولیاں لگ رہی ہے، اور اس سب کے تانے بانے ملتے ہیں اس ایک سازش سے کہ جس کے تحت پاکستان کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ کیا آج بھی کوئی وال آف شیم بنے گی اور ان سب کی تصویروں پر سیاہی ملی جائے گی کہ جنہوں نے پاکستان کا سودا کیا، یا یہ اعزاز صرف محب وطن پاکستانیوں کے لیے ہی مختص رکھا گیا ہے؟ کیا آج غدار وطن کا تمغہ ان سینوں پر بھی سجایا جائے گا جنہوں نے ملک کے منتخب وزیر اعظم پر سرخ کانٹا لگایا، یا کل انہیں بھی سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا؟ سوال تو پھر بنتا ہے، اور آج نہیں تو کل ان سوالوں کا جواب آپ سے یہ قوم لے کر رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔